ایک وقت کی بات ہے، پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت مگر سادہ سا گاؤں آباد تھا، جہاں کے لوگ اپنی محنت، ایمانداری اور سادگی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اس گاؤں میں نہ بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور نہ ہی جدید سہولتیں، مگر اس کے باوجود وہاں کے لوگ خوش رہتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک پرانا کنواں تھا جو ان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ تھا۔ یہی کنواں ان کے پینے کے پانی، کھیتوں کی سیرابی اور روزمرہ زندگی کا واحد ذریعہ تھا۔ صبح سویرے عورتیں وہاں پانی بھرنے آتی، بچے کھیلتے ہوئے اس کے ارد گرد شور مچاتے اور کسان اپنے کھیتوں کے لیے پانی لے جاتے، گویا وہ کنواں صرف پانی کا ذریعہ نہیں بلکہ گاؤں کی خوشیوں اور زندگی کی علامت تھا۔ مگر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ صبح کے وقت جب ایک عورت پانی لینے آئی تو اس نے دیکھا کہ کنواں مکمل خشک ہو چکا ہے۔ اس نے گھبرا کر دوبارہ دیکھا، مگر ایک قطرہ پانی بھی نہ تھا۔ اس نے فوراً گاؤں والوں کو بلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ہر ایک کے چہرے پر حیرت اور خوف تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا۔ پہلے لوگوں نے سوچا کہ شاید پانی وقتی طور پر کم ہو گیا ہے، مگر جب کئی دن گزر گئے اور کنواں ویسا ہی خشک رہا تو سب کی پریشانی بڑھ گئی۔ بچے پیاس سے رونے لگے، جانور کمزور ہونے لگے اور کھیت سوکھنے لگے۔ گاؤں میں ہر طرف اداسی اور خوف پھیل گیا۔ ایک دن گاؤں کے سب سے بزرگ آدمی نے آہستہ سے کہا کہ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ اس کنویں میں ایک طاقتور جن رہتا ہے جو ناراض ہو کر پانی بند کر دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ خوفزدہ ہو گئے اور کسی میں اتنی ہمت نہ رہی کہ کنویں کے قریب بھی جائے۔ اب گاؤں والوں کی امیدیں ٹوٹنے لگیں اور وہ بے بسی کی حالت میں دن گزارنے لگے۔ انہی دنوں ایک اجنبی گاؤں میں آیا جو ایک انسان جیسا ذہین اور بہادر بندر تھا، جس کا نام بھیما تھا۔ اس کی آنکھوں میں سمجھداری اور دل میں ہمدردی تھی۔ جب اس نے گاؤں والوں کی حالت دیکھی تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے ایک بچے کو دیکھا جو پیاس سے بے حال تھا، ایک کسان کو دیکھا جو اپنے سوکھے کھیت کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بھیما نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ وہ گاؤں والوں کے پاس گیا اور ان سے مسئلہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے کنویں اور جن کی پوری کہانی سنائی اور بہت خطرناک ہے، مگر بھیما نے ہمت نہ ہاری اور کہا کہ اگر نیت صاف ہو اور ہمت ہو تو کوئی بھی مشکل حل کی جا سکتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کنویں کے اندر جا کر حقیقت معلوم کرے گا۔ اسی رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، بھیما آہستہ سے کنویں کے پاس پہنچا۔ آسمان پر بادل تھے اور ہوا میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کنواں بالکل ساکت اور سنسان تھا، جیسے وہ کسی راز کو چھپا رہا ہو۔ بھیما نے ایک لمحے کے لیے سوچا، مگر پھر ہمت کر کے کنویں کے اندر اترنے لگا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچا، اچانک ایک خوفناک گرجدار آواز گونجی کہ کون ہے جو میری نیند خراب کر رہا ہے۔ بھیما نے اوپر دیکھا تو ایک دیوہیکل اور خوفناک جن اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ جن نے غصے سے کہا کہ یہ کنواں میرا ہے اور میں نے پانی بند کر دیا ہے کیونکہ انسان ناشکرے ہے۔ بھیما نے نہایت سکون اور نرمی سے جواب دیا کہ اگر کچھ لوگ غلط ہیں تو اس میں معصوم بچوں اور جانوروں کا کیا قصور ہے جو پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ جن کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے وہ سوچ میں پڑ گیا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی بہادر ہو تو میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ اگر تم میرے 5 سوالوں کے درست جواب دے دو تو میں پانی واپس کھول دوں گا اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو تم ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جاؤ گے۔ یہ ایک بہت بڑی اور خطرناک شرط تھی، مگر بھیما نے بغیر کسی خوف کے اسے قبول کر لیا، کیونکہ وہ گاؤں والوں کو بچانا چاہتا تھا۔ جن نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کیا ہے جو جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی کم نظر آتا ہے، بھیما نے بغیر وقت ضائع کیے جواب دیا کہ وہ اندھیرا ہے۔ جن نے سر ہلا کر اس کے جواب کو درست قرار دیا۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ وہ کیا ہے جو ٹوٹ جائے تو آواز نہیں کرتا۔ بھیما نے کچھ لمحے سوچا اور پھر جواب دیا کہ وہ خاموشی ہے۔ جن کے چہرے پر حیرت کے آثار ظاہر ہوئے، مگر اس نے اس جواب کو بھی درست مان لیا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو بغیر پروں کے اڑتی ہے۔ بھیما نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ خیال ہے۔ جن اب واضح طور پر متاثر ہو رہا تھا، اس نے چوتھا سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو دینے سے بڑھتی ہے۔ بھیما نے فوراً جواب دیا کہ وہ محبت ہے۔ اب صرف آخری اور سب سے مشکل سوال باقی رہ گیا تھا۔ کنویں کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی اور فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ جن نے گہری آواز میں پوچھا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ یہ سوال سن کر بھیما چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے گاؤں والوں کے چہرے یاد کیے، بچوں کی پیاس، کسانوں کی محنت اور سب کی امیدیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ پھر اس نے مضبوط آواز میں جواب دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سچائی اور نیکی ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کو بدل دیتی ہے اور جب دل بدل جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ جواب سن کر جن مکمل خاموش ہو گیا۔
اس کے چہرے پر غصہ ختم ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا کہ تم نے نہ صرف میرے سوالوں کے درست جواب دیے بلکہ مجھے بھی سچ کا احساس دلایا ہے۔ اچانک کنویں کے اندر روشنی پھیل گئی اور پانی تیزی سے بھرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنواں دوبارہ لبریز ہو گیا۔ جن آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا اور جاتے جاتے بولا کہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں اور اب یہ پانی تم لوگوں کا ہے۔ اگلی صبح جب گاؤں والے کنویں کے پاس آئے تو پانی دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے خوشی سے جھومنے لگے، کسانوں نے شکر ادا کیا اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سب بھیما کی بہادری اور ہمت کی وجہ سے ہوا ہے تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ بھیما نے مسکرا کر کہا کہ اصل طاقت ہمت، سچائی اور نیکی میں ہوتی ہے، اور اگر انسان ڈر کے بجائے سچ کا ساتھ دے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی دوسروں کی مدد کرنا تھی۔ اور اس دن کے بعد گاؤں والے نہ صرف خوشحال ہو گئے بلکہ انہوں نے یہ سبق بھی سیکھ لیا کہ مشکل وقت میں ہمت اور سچائی ہی اصل طاقت ہوتی ہے جو ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔